نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہماری اصلاح احادیث کی روشنی میں آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی حاضر خدمت ہے۔ حضرت معاذ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات بھر بارش ہوتی رہی اور جب نماز کا وقت ہوا تو ہم نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں آئے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار ہو رہا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں اور وہ نماز پڑھائیں اور ہم کلام الرحمن کی تلاوت کا سماع کریں، یہ سعادت حاصل کریں، تو کچھ ہی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جب جلوہ گری ہوئی تو سرکار نے فرمایا کہ اے معاذ پڑھو۔ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں کہ میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ تم پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ سرکار نے فرمایا کہ اے معاذ تم سورہ فلق کی بھی تلاوت کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فلق بھی پڑھی۔ سرکار نے فرمایا کہ سورۃ الناس بھی پڑھو۔ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ ناس بھی پڑھی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ جو شخص روزانہ ان تینوں سورتوں کو تین بار تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ہر قسم کے شر اور جادو سے محفوظ فرما دے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ کلام الرحمن کا ایک مجرب اور ایک عظیم عمل ہے جو کہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو تین بار ان تینوں صورتوں کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ہر طرح کے شر اور جادو سے محفوظ کر دے گا۔ تو یقیناً میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، آپ یقیناً اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج جس گھر پر بھی نظر ڈالی جائے تو ہر گھر میں مختلف نوعیت کی پریشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں اور مختلف نوعیت کی تکلیفیں ہمیں نظر آتی ہیں اور مختلف نوعیت کے مصائب ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یقیناً ہر انسان کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ اللہ کریم مجھے یہ جو مختلف نوعیت کی پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، مختلف نوعیت کے جو غم ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلوں سے مجھے آزاد کر دے، مجھے نجات عطا فرمائے۔ پھر وہ انسان مختلف طور اور طریقے اپناتے ہیں ان مشکلوں سے نکلنے کے لیے، ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور ان مصائب سے باہر آنے کے لیے۔ لیکن محترم ناظرین کرام یاد رکھیں، انسان جب قرآن و سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لیتا ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے اور ہمارا قرآن پر ہی یقین کامل ہونا چاہیے، اور جس نے قرآن و سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لیا اور قرآن و سنت کا دامن تھام کر اس نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہی اپنی اس پریشانی کے حل کو تلاش کیا، تو یقیناً اس سے حقیقی طور پر اس پریشانی کے حل کا راستہ بھی ملتا ہے اور اس سے حقیقی طور پر نجات بھی مل جاتی ہے۔ اور یہ بات بڑے افسوس سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا یہ ایک طرز عمل بن چکا ہے، ایک نیچر باز لوگوں کا بن چکا ہے کہ اگرچہ وہ معمولی سی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رنجش آ جاتی ہے، کوئی اختلافی معاملات ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو مختلف نوعیت کی ہم اذیتیں پہنچاتے ہیں، مختلف نوعیت کے لوگ جو ہے وہ جادو اور ٹونے کرتے ہیں
جبکہ اسلام کے اندر جو ہے محترم حضرات یہ جادو کرنا یا جادو کروانا یا اس میں سہولت کاری کا کردار ادا کرنا، یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں۔ اسلام کے اندر ہرگز یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جادو البتہ ہو جاتا ہے، اس کا اثر ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس کا اثر نہ ہوتا تو محترم ناظرین کرام، علماء سے یقیناً آپ بارہا سنتے ہیں اس طرح کی روایات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مدینہ المنورہ کے ایک یہودی نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر کے جادو کیا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام پر جو ہے اس جادو کا باضابطہ اثر بھی ہوا تھا۔ اور جب کچھ دن گزرے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ جا کر پیارے نبی سے کہہ دو کہ فلاں کنویں کے اندر جو ہے کچھ پتھر کے نیچے سامان ہے، اس سامان کو آپ منگوا لیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کنویں میں جو ہے جانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ان کے ہمراہ موجود تھے، اور جا کر کے اس کنویں کے پانی کو نکالا گیا۔ جب پانی کو نکالا گیا اس کے بعد جس طرح بتایا گیا تھا کہ وہاں ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے نیچے کچھ سامان ہے، تو اب جب پانی نکال دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے کنویں کے اندر، پتھر کو ہٹایا تو اس کے نیچے جو ہے وہ سامان موجود تھا، وہ لے کر کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب جب سرکار نے اس سامان کو دیکھا، اس کے اندر موم کا ایک پتلا ہے جس کے اندر 11 سوئیاں ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ سرکار کے منہ مبارک ہیں اور کنگھی مبارک کے کچھ دندان ہیں، اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے اس سامان کے اندر موجود ہیں، اور 11 گرہیں لگی ہوئی ہیں۔ اور پھر جبریل امین اللہ کریم نے فرمایا کہ جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ 2 صورتیں لے کر کے جاؤ، یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس، اس کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو لے کر کے جاؤ۔ محترم ناظرین کرام، آپ ذرا قرآن کھول کر اس بات پر غور کرنا کہ سورہ فلق کے اندر جو ہے وہ 5 آیات بینات ہیں، اور سورۃ الناس کے اندر جو ہے وہ 6 آیات بینات ہیں۔ ان دونوں صورتوں کی آیات بینات کو اگرچہ جمع کیا جائے تو وہ 11 آیات بینات بنتی ہیں۔ اب دیکھیں، وہ جو موم کا پتلا تھا اس کے اندر بھی 11 سوئیاں تھی، اور وہ جو گرہ لگی تھی، گٹھانے لگی ہوئی تھی، وہ بھی 11 گٹھانے تھی۔ تو اللہ کا حکم تھا کہ پیارے حبیب آپ سورہ فلق کی ایک آیت پڑھیں اور اس کے بعد پھر دوسری آیت پڑھیں۔ سرکار یکے بعد دیگرے ان 11 آیات بینات کی تلاوت کرتے گئے۔ پہلی آیت کی تلاوت کی تو ایک گرہ کھل گئی، اس موم کے پتلے سے ایک سوئی جو ہے وہ نکل گئی۔ دوسری آپ نے آیت کی تلاوت فرمائی تو دوسری گرہ کھل گئی۔ حاصل کلام یہ کہ 11 آیات بھی کمپلیٹ ہوئی، وہ ساری سوئیاں بھی جو ہے اس پتلے سے نکل گئی، اور وہ جو گٹھانے تھی، وہ جو گرہ لگی ہوئی تھی، وہ بھی ساری کی ساری کھل گئی۔ تو محترم ناظرین کرام، اب دیکھیں پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو پھر میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ اس لیے جادو کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن جادو کرنا، جادو کروانا، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں سہولت کاری کا کردار ادا کرنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ اسلام ہرگز اس چیز کی اجازت ہمیں نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہمیں وہ راستہ اپنانا چاہیے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ذاتی طور پر کسی سے کوئی معمولی سی رنجش ہو جائے یا معمول سے بڑھ کر کچھ رنجش ہو جائے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اپنے مخالف کو معاف کر دینا۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں۔ میرے آقا کے پاس قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی، لشکر بھی تھا، افرادی قوت ہونے کے باوجود، سب کچھ اختیار ہونے کے باوجود میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ سرکار معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کیوں نہ ہو، اگرچہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اس کو درگزر کرنا چاہیے،
اور ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جائیں یا ایک دوسرے کو ہم اذیت پہنچانے لگ جائیں۔ یقیناً اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے، اسلام ہمیں ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مصائب، پریشانیاں، معاملات، غم، یہ سب کچھ من جانب اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو پھر کیوں نہ ہو کہ انسان قرآن و سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لے اور قرآن کے اندر ان تمام چیزوں کا حل تلاش کرے۔ اور جب آپ قرآن کے اندر ان چیزوں کا حل تلاش کریں گے تو انشاءاللہ آپ تمام مصائب سے باہر نکل آئیں گے اور اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے آپ کو محفوظ فرما لے گا۔ اور پھر کلام الرحمن کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عظمت ہے کہ کلام الرحمن کی تلاوت کرنا، قرآن کا ورد کرنا۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ویسے ہی برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں جہاں آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نفلی عبادات کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان تمام نیکیوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کلام الرحمن کی تلاوت کی بھی کثرت کریں، کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلام الرحمن کے اندر ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات بینات ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص ان 30 آیات بینات کو یعنی اس صورت کو تلاوت کرے گا، اللہ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ اس سے مراد سورہ ملک ہے، جو کہ 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ سورہ ملک، اس کی 30 آیات بینات ہیں۔ احادیث کے اندر اس کی اور بھی بہت زیادہ فضیلت اور اس کی عظمت کا ذکر خیر کیا گیا۔ اسی طرح حضور سرور کائنات علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس مقام پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مقام روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے تو وہ گھر روشن ہو جائے، جس دکان میں قرآن پڑھا جائے وہ دکان روشن ہو جائے، جس کارخانے میں قرآن پڑھا جائے وہ کارخانہ روشن ہو جائے، جس مقام پر قرآن پڑھا جائے وہ مقام روشن اور منور ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگرچہ کوئی سورہ یاسین شریف کا معمول بنا لے، کم از کم روز ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ روز ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا اس کا اتنا بڑا اجر ہے جیسا کہ اس نے روز 10 قرآن پاک ختم کیے ہیں، یعنی ایک بار سورہ یاسین پڑھنا 10 قرآن ختم کرنے کے برابر ہے۔ تو اس لیے محترم حضرات، اسلام کے اندر کتنی آسانی ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم ان تمام جو ہے وہ نیکیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی سعادت حاصل کریں اور قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں۔ اور صحابہ کرام نے قرآن سے بڑا پیار، بڑی محبت کی، یہاں تک کہ ایک صحابی رسول جب نماز پڑھتے تھے تو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ صحابہ کرام نے اعتراض کیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ حضور نے پوچھا اس کے علاوہ آپ اور کچھ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، اس لیے مجھے اللہ کی توحید سے، اللہ سے بہت زیادہ پیار ہے، اس لیے میں بار بار جو ہے وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام، جو تمہیں اللہ سے پیار ہے، یہ اللہ کا پیار ہی تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام احادیث کو سمجھنے کی، سمجھ کر ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو کل تک اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔